فرما ہے، کل دنیا میں جن کے نام کے ڈنکے پٹتے تھے، آج وہ اس خاک کے نیچے بے دست و پا پڑے ہیں، کوئی ان کا پریشان حال نہیں ہے۔ چھٹا بند ہے، نہ دیکھو ان استخواں ہائے شکستہ کو حقارت سے، نہ دیکھو ان استخواں ہائے شکستہ کو حقارت سے، یہ ہے گورے غریباں ایک نظر حسرت سے کرتا جا، نکلتا ہے یہ مطلب لوہی تربت کی عبارت سے، جو اس راستے گزرتا ہے تو ٹھنڈی سانس بھرتا ہے۔ اس بند میں شاعر قبرستان کی طرف سے گزرنے والوں سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ ان ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھ، اس قبرستان پر ایک حسرت بھر نظر ڈالتا جا، یعنی اس قبرستان پر ایک حسرت بھری نظر ڈالتا جا۔ لوہے تربیت پر لکھی عبارت سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اتر تیرا ادھر سے گزر ہوا ہے تو ہمارے انجام پر صرف ایک ٹھنڈی آہ بھر کر انہیں خراج عقیدت دیتا جا۔ ساتواں بند ہے، حقیقت غور سے دیکھی جو ان سب مرنے والوں کی، تو ایسا ہی نظر آنے لگا انجام کار اپنا، انہی کی طرح جیسے مل گئے ہیں خاک میں ہم بھی، یوں ہی پریشان حال آ نکلا ہے کہ ایک دوستدار اپنا۔ اس بند میں جب ہم نے ان لوگوں کی حقیقت پر غور کیا کہ یہ لوگ کیوں کر انجام تک پہنچے، یعنی ہم نے جب ان مردوں کے انجام پر غور کیا تو ہمیں خود کو بھی ایسا ہی انجام صاف صاف نظر آنے لگا، اور ہم سوچنے لگے کہ ایک دن ہمیں بھی یہیں آنا ہے اور اسی طرح ہمارا کوئی دوست بھولے بھٹکے ہمارے قبر تک چلا آئے گا۔ آٹھواں بند ہے، یہ اس سے ایک دہقان کہن سال آ کے کہتا ہے کہ ہاں خوب ہم واقف ہیں، دیکھا ہے اسے اکثر، پھر اس کے بعد دل ہی دل میں کچھ غم کھا کے کہتا ہے کہ اب تک پھرتا ہے آنکھوں میں پھرنا اس کا سبزے ہے پر۔ اس بند کی تشریح ہے، اس میں شاعر کہتا ہے جب ہمارا دوست ہماری قبر کے پاس کھڑا ہوگا تو اس سے ایک بوڑھا کسان آ کے کہے گا کہ ہاں جی ہم تو انہیں بڑی اچھی طرح جانتے تھے، پھر غمزدہ آواز میں کہے گا ان کا نقشہ تو ابھی تک ہماری نگاہوں میں گھوم رہا ہے۔ آٹھواں بند ہے، وہ اس کا نور کے تڑکے ادھر گلکشت کو آنا، وہ پھٹنے سے پہلے آ کے پھرتا سبزہ زاروں میں، وہ کچھ کم دن رہے اس کا لب جو کی طرف جانا، وہ اس کا مسکرانا دیکھ کر شور افشاروں میں۔ اس بند میں شاعر کسان کی زبان دوست کو بتا رہا ہے، وہ تو ہر روز صبح سویرے یہاں آ جایا کرتا تھا اور ہری ہری گھاس پر ٹہلا کرتا تھا، اور یہاں سے وہ ندی کی طرف چلا جاتا یا پھر افشاروں کے گرتے پانی کو دیکھ کر مسکراتا رہتا، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ 10واں بند ہے، غرض کیا کیا کہوں، ایک روز کا یہ ذکر ہے صاحب کہ اس میدان میں پھرتے صبح دم اس کو نہیں دیکھا، ہوا دوسرا دن وہ نظر سے وہ رہا غائب، خیاباں میں اسے پایا نہ دریا پر کہیں دیکھا۔ اس بند میں بوڑھا کسان شاعر کے دوست کو غم زدہ لب و لہجے میں بتا رہا ہے کہ جناب کیا بتاؤں صاحب، ایک دن صبح دم وہ ہمیں نظر نہیں آئے، نہ وہ میدان میں پھر رہے تھے، نہ ادھر ادھر کہیں دکھائی دے رہے تھے، دوسرے دن بھی وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے، نہ تو وہ باغ میں دکھائی دیے نہ وہ دریا کے کنارے ہی نظر آئے۔ 11 بند ہے، پر اس کے تیسرے دن دیکھتا کیا ہوں، جنازے کو لیے آتے ہیں سب پڑھتے ہوئے کلمہ شہادت، تمہیں پڑھنا تو آتا ہوگا، آؤ پاس سے دیکھو، یہ اس کی قبر ہے اور یہ کہتا بسنگ تربت کا۔ اس بند میں کیا ہے کہ لیکن اس تیسرے دن میں نے ایک جنازے کو آتے ہوئے دیکھا کہ 4 آدمی ایک میت کو کاندھوں پر اٹھائے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے قبرستان میں داخل ہوئے اور اسے دفنا کر چلے گئے، اور یقیناً تم پڑھنا جانتے ہوں گے، آؤ پاس سے اس سنگ تربت کو پڑھو جو اس کی قبر پر لگایا گیا ہے۔ 12واں بند ہے، خدا بخشے اسے بس دوست کا رہتا تھا وہ جویا، تو نکلا دوست ایک آخر خداوند کریم اس کا، اب اس کے نیک و بد کا ذکر کرنا ہی نہیں اچھا کہ روشن ہے